بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایس ایس پی شاہد مظفر 2 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پھول ہاتھوں میں پکڑے پکڑے مرجھانے لگے ہیں۔ تم میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اس 2 ٹکے کے لڑکے کے پھٹیچر سے بائک پر بیٹھ کر جانا چاہتی ہو۔ ایس ایس پی شاہد مظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے پوچھا۔ ایس ایس پی شاہد مظفر کو کس نے کہا تھا کہ وہ کسی اوچھے اور فارغ ترین لڑکے کی طرح یونیورسٹی سے باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرے؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نازش نے پوچھا تو ایس ایس پی شاہد مظفر کو اپنی اس بے عزتی پر شدید غصہ آ گیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھ کر بات کیا کرو۔ میں عمر میں تم سے بڑا ہوں اور بہت جلد تم میری شریک حیات بننے والی ہو۔ اگر تم اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے باز نہ آئی تو کل ہی تمہیں رخصت کر کے لے جاؤں گا، اور پھر یونیورسٹی اور یہ سب۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہد مظفر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے مظفر کے چہرے پر انتہائی ناگواری کے اثرات ابھرے تھے۔ لمبے لمبے بال کندھوں تک پھیلائے، عجیب سی گہرے رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے وہ شخص مظفر کو ایک آنکھ بھی نہ بایا تھا۔ اور کیا سب بات پوری کرو، ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نازش نے پر اعتماد لہجے سے کہا، یہ سب دوستیاں اور لوفر قسم کے دوست بھی چھوڑنے پڑیں گے جن سے مجھے شدید نفرت ہے۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ نازش کیانی اپنی حدود کو بھول جائے اور غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں نبھائے۔ اب آرام سے گاڑی میں بیٹھو، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہارے اس آوارہ دوست کو پولیس کی مدد سے حوالہ تک لے جانا پڑے گا اور یہ سبق سکھانا پڑے گا کہ دوبارہ کبھی نازش کیانی کے قریب بھی نہیں آئے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ایس ایس پی شاہد مظفر نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نازش کو اس کی بات ماننا پڑی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے آس پاس اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع ہونے لگے تھے۔ وہ اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ نازش کے بیٹھتے ہی شاہد مظفر بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ آج نازش کی برتھ ڈے تھی اور وہ اپنی فیانسی کو سرپرائز گفٹ دینا چاہتا تھا، لیکن صبح سویرے ہی دونوں کی آپس میں چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی، جس کی وجہ سے نازش اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اس کو منانے کے لیے ہی یونیورسٹی آیا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر وہ 2 گھنٹے مسلسل نازش کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ باہر نکلی تو اس نے ایس ایس پی مظفر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جانے کے لیے تیار تھی، جو ایس ایس پی شاہد مظفر کی غیرت کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نازش کے گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو اس کی طرف دیکھے بغیر وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی۔ شاہد مظفر کی آواز سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، تمہارا تعلق اچھے خاندان سے ہے، اس لیے تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یونیورسٹی میں پڑھنا ایک الگ بات ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرنا اور ان کے ساتھ آزادانہ میل جول مجھے بالکل پسند نہیں، اور تمہیں بھی میری یہ بات ماننا پڑے گی، ورنہ۔ اس وقت وہ لڑنے کے موڈ میں نہ تھی، اسی لیے وہ کوئی جواب دیے بغیر ہی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ آج تو نازش بہت غصے میں تھی، کیونکہ وہ جتنا ایس ایس پی شاہد مظفر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں فرسٹ کزن تھے، بچپن سے ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ نازش کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایس ایس پی مظفر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ گھر میں سے کسی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ نازش نے اپنے پاپا مصطفیٰ کیانی کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن مصطفیٰ کیانی نے اسے سمجھایا کہ شاہد جیسا رشتہ ان کے خاندان میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے وہ ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے اور انہیں بہت عزیز ہے، اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ نازش اور شاہد کی شادی ہو جائے۔ نازش کو شاہد کے رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اسے شاہد کی دقیانوسی خیالات اور سوچ سے بہت نفرت تھی۔ آج کل کے زمانے میں بھی وہ عام لڑکوں کی طرح چھچورا نہ تھا اور نہ ہی اس بات کو پسند کرتا تھا کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اپنی حدود سے آگے بڑھے۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران بھی اس کی دوستیاں لڑکیوں کے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھی، اور جب سے اس نے جاب شروع کی تھی تب سے تو ایسا مصروف ہو گیا تھا، کسی اور کی طرف دھیان ہی نہ گیا۔ لیکن نازش کے سلسلے میں وہ بالکل بھی لاپرواہ نہ تھا اور بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے۔ مصطفیٰ کیانی بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے
اور اس بات پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا کہ نازش اور مصطفیٰ کی شادی ہو جائے۔ مصطفیٰ کیانی بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس بات پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا کہ نازش اور مصطفیٰ کی شادی ہو جائے۔ جب سے نازش نے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا وہ حد سے بڑھنے لگ گئی تھی۔ کئی بار اسے مصطفیٰ کیانی اور اینا بیگم نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور شاہد کو بھی یہ چیزیں پسند نہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو پرانے خیالات کا مالک سمجھتی تھی، اسی لیے کسی کی بات کو خاطر میں نہ لاتی۔ ایس پی شاہد مظفر نے نازش پر پوری طرح نظر رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ نازش ایک سرپری لڑکی ہے۔ اسے اس بات کا علم نہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جانے والوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے وہ ہر لمحہ اس کے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کرتا، لیکن نازش کو اس کا ہرگز علم نہ تھا۔ ایس پی شاہد مظفر کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں نازش نے رات کے کھانے سے بائیکاٹ کر دیا تو مصطفیٰ کیانی کو خود ہی اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے کمرے میں آنا پڑا۔ انہیں دیکھ کر بھی نازش نے غصے کا اظہار کیا اور اپنا رخ پھیر لیا۔ اگر میری بیٹی ناراض رہے گی اور مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرے گی تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری رانی بیٹی کس بات پر ناراض ہے؟ ہمیشہ کی طرح اسے راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کیانی نے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا اور اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اپنے بابا کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجھے کیا شکایت ہے اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بھتیجے ایس پی شاہد مظفر کو میری ذات سے کیا مسئلہ ہے۔ وہ مجھ پر سانس لینے کی پابندی بھی لگانا چاہتا ہے۔ اب میں اس کی مرضی سے یونیورسٹی میں دوستی کروں؟ اگر وہ مجھے اجازت دے تو میں کسی سے ملوں؟ یہ کیسے ممکن ہے بابا؟ میں اس کی غلام ہوں کیا؟ اور یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی اور اپنی غلطیوں کا الزام بھی اپنے باپ کے سر پر رکھ دیا۔ مصطفیٰ کیانی نے انتہائی تحمل سے اس کی ساری بات سنی اور پھر دھیمے لہجے سے کہا، اگر ایسے ہی شور کرتی رہو گی تو مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آرام سے مجھے بتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کہا ہے۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے نازش نے خود کو نارمل کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے آج دن کو رونما ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ اسے شدید غصہ تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کیانی نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے نازش کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، ارے بیٹا، مجھے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں دکھائی دے رہی، بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کے لیے وہ اس قدر پوزیٹیو ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے، لیکن تم عجیب لڑکی ہو، اس سے بھلا ناراض ہو رہی ہو اور غصہ بھی کر رہی ہو۔ مصطفیٰ کیانی کی بات سن کر تو نازش کو مزید غصہ آ گیا اور انتہائی تلخ لہجے سے کہا، وہ آپ کا بھتیجا ہے، اس لیے آپ کو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ مجھ پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتا ہے جو مجھے قبول نہیں۔ ابھی تو میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، وہ پہلے ہی میرا مالک بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں۔ میری اس کے ساتھ بالکل بھی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، دو ٹوک لہجے سے نازش نے کہا اور سر سے پاؤں تک کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ مصطفیٰ کیانی بہت مایوس ہو کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ جب اینا بیگم نے انہیں پریشان دیکھا تو ان سے اداسی اور پریشانی کی وجہ پوچھی۔ نازش کے انکار کی وجہ سے مصطفیٰ کیانی بہت پریشان تھے اور اب اینا بیگم بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھنا چاہتی تھی، اور ایس پی شاہد مظفر جیسا تو کوئی لڑکا پورے خاندان میں نہ تھا۔ انتہائی سلجھا ہوا اور سیدھا سادہ لڑکا جو اپنے چچا مصطفیٰ کیانی اور چچی اینا بیگم کا بے حد احترام بھی کرتا تھا۔ اینا بیگم نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی وقت کے لیے آپ کو روکتی تھی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اتنی ڈھیل مت دے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، لیکن آپ نے کبھی میری بات پر توجہ ہی نہ دی۔ اس کی ہر ضد پوری کرنا اور ہر بات تسلیم کر دینا آپ کی عادت بن چکی ہے، اور اب آپ کی اسی عادت سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ مان لیجئے کہ ہماری تربیت میں کمی رہ گئی، اس لیے ہماری بچی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اینا بیگم کا غصہ بالکل بجا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ نازش کی طرف داری کی تھی، اور آج انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا۔ بیٹی کو کبھی بھی اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنے اچھے اور برے میں فرق بھی نہ کر سکے۔ ایس پی شاہد مظفر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔
نازش کی ہر دھرمی نے اس کا سارا پلان خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ آج اس کی سرپرائز برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ نازش کے یونیورسٹی فیلوز بھی اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے برتھ ڈے کا سارا پلان ہی چوپٹ ہو چکا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایس ایس پی شاہد مظفر نے مصطفیٰ کیانی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے چچا کے گھر آ گیا۔ آج وہ گھر کے اندر جانے کے بجائے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، جس سے مصطفیٰ کیانی سمجھ گئے تھے کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی مطلب کی بات پر آ گیا اور انتہائی احترام سے سر جھکاتے ہوئے کہا، چچا جان، میں نے کبھی آپ کو اپنا چچا نہیں سمجھا، ہمیشہ والد کے جگہ پر رکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہمیشہ میرے سر پر ایک باپ کی طرح ہاتھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاپا کے مرنے کے بعد بھی ہم نے کبھی آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کی، بلکہ آپ پہلے سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے لگے۔ میں چاہوں بھی تو آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا، لیکن اس وقت میں جس مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اگر آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں آج ہی نازش کو ہمیشہ کے لیے نکاح کے بندھن میں باندھ کر اپنے گھر لے جاتا، کیونکہ وہ حد سے بڑھ رہی ہے اور اسے ہم نے ہی کنٹرول کرنا ہے۔ سر جھکائے وہ بولے جا رہا تھا اور مصطفیٰ کیانی بھی خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ نازش سے بات کرنے کے بعد وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اب نازش کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ بے بسی سے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے مصطفیٰ کیانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آزادی دے کر بہت غلط کیا۔ اس نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنے چچا کی بات سن کر شاہد مظفر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نازش کو منانے سے پہلے اسے مصطفیٰ کیانی کو منانا پڑے گا، لیکن وہ تو پہلے ہی پریشان تھے اور اس مسئلے کا حل چاہتے تھے۔ اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس، اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے شاہد مظفر نے انتہائی احترام سے کہا تو امید بھری نگاہوں سے مصطفیٰ کیانی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نازش کی اسٹڈیز ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دے، اس لیے ابھی آپ صرف ہمارا نکاح کر دیں، اور اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح کے بعد میں خود ہی اسے کنٹرول کر لوں گا اور وہ بھی میری بات مانے گی۔ ابھی تو مجھے سمجھ میں یہی آ رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بہتر حل موجود ہے تو آپ وہ بتا دیں، ہم اس طرح کر لیں گے۔ شاہد مظفر نے مصطفیٰ کیانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ کیانی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں گھر والوں سے اور تمہاری ماں سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں بتاتا ہوں، اگر ہو سکا تو ہم اگلے ہفتے ہی نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھ لیں گے۔ مصطفیٰ کیانی کی بات سن کر ایس ایس پی شاہد مظفر کے دل میں تو لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ وہ تو نازش کو ہمیشہ سے اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا، ان کے گھر سے واپسی پر وہ بہت خوش تھا۔ نازش کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ گھر والے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تو اپنے بابا کو اس وقت گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس وقت عموماً وہ اپنے آفس میں ہوتے تھے۔ وہ اپنے بزنس کو لے کر بہت سنجیدہ تھے اور بالکل بھی کوئی لاپرواہی نہ برتتے تھے، اس لیے انہیں اس وقت گھر دیکھ کر نازش کچھ حیران ہوئی۔ اس کی حیرت اور بھی بڑھ گئی جب اینا بیگم نے اسے بتایا کہ وہ نازش ہی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جویلر کے پاس جانا ہے تاکہ نازش اپنی مرضی سے جویلری پسند کر سکے۔ یہ سن کر تو نازش حیرت سے اپنے پیرنٹس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نازش نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جویلری کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کسی جویلری کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں نے آپ کے سامنے اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ کیانی نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور صوفے پہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو انتہائی سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے ہفتے تمہارا اور شاہد مظفر کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ یہ شاہد کی خواہش ہے اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سب سن کر تو نازش حیرت اور غصے سے کھڑی ہو گئی اور مصطفیٰ کیانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں شاہد کے ساتھ نکاح کر لوں گی؟ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، پلیز اب میرا اور اس کا رشتہ ختم کر دیں اور دوبارہ نکاح کی بات مت کیجیے گا، کیونکہ میں کسی بھی صورت آپ کے لاڈلے بھتیجے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے منہ سے انکار سن کر اینا بیگم اور مصطفیٰ کیانی دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نازش اس حد تک بڑھ سکتی ہے۔ آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے بیجا لاڈ اور پیار نے
ان کی بیٹی کو کتنا خودسر بنا دیا ہے۔ وہ تو انکار کر کے جا چکی تھی، لیکن مصطفیٰ کیانی تو اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اپنی نازو پلی بیٹی جس کے ذرا سے بیمار ہو جانے پر وہ بیمار ہو جاتے تھے، آج انہیں آئینہ دکھا کر جا رہی تھی۔ انہیں بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کیانی نے اپنی بیٹی کی تربیت میں بہت کمی چھوڑ دی ہے۔ ایس ایس پی شاہد مظفر اپنے آفس میں موجود تھا اور روزمرہ کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ جب اینا بیگم نے اسے کال کی، کال سننے سے پہلے اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ اچانک ہی غائب ہو گئی، کیونکہ اینا بیگم نے اسے مصطفیٰ کیانی کی صحت خرابی کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ نازش کے انکار کا بھی بتا دیا تھا۔ نازش کا انکار سن کر تو شاہد مظفر شدید غصے میں آ چکا تھا، لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے اہم چیز مصطفیٰ کیانی کی صحت تھی، اسی لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ ان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ بیٹی کے انکار کا صدمہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن وہ اس صدمے کو بھی برداشت کر گئے تھے۔ شام کا وقت تھا جب ایس ایس پی شاہد مظفر نازش کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کمرے میں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے موبائل کی لائٹ آن کرتے ہوئے اس نے سوئچ بورڈ تلاش کیا۔ بٹن کلک کرتے ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ لائٹ آن کرنے پر اس کے چہرے پر بیزاری کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور غصے سے شاہد کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نازش نے انتہائی غصے اور نفرت سے ایس ایس پی شاہد مظفر کی طرف دیکھا اور کہا، میرے کمرے میں کیوں آ گئے ہو؟ کسی کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، کم سے کم اتنے مینرز تو تمہیں آنے چاہیے۔ خود کو تو تم کوئی بہت بڑا پولیس آفیسر سمجھتے ہو اور مینرز نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود نہیں۔ اسے دیکھتے ہی نازش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، جبکہ ایس ایس پی شاہد مظفر بہت خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، میں تم سے اس کی وجہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم دونوں کا رشتہ بہت پہلے سے طے ہو چکا ہے، پھر تم نے انکار کیوں کیا؟ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایس ایس پی شاہد مظفر نے پوچھا، اور وہ جو اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے نازش نے شاہد مظفر کی خاموشی اور سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اچھی طرح سے علم ہے کہ میں نے انکار کیوں کیا ہے، اور میں جانتی تھی کہ تم اسی لیے میرے پاس آئے ہو۔ میں اس بات کی پابند نہیں کہ تمہیں وجہ بتاؤں، میں نے اپنے پیرنٹس کو بتا دیا ہے، تم ان سے پوچھ لو جا کر۔ لاپرواہ لہجے سے کہتے ہوئے وہ اپنی فون پر مصروف ہو گئی۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کی نظروں میں ایس ایس پی شاہد مظفر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا کزن شاہد مظفر اسے بہت چاہتا ہے۔ شاید اسے اسی چاہت کا غرور تھا کہ وہ اسے زیادہ لفٹ کروانا پسند نہیں کرتی تھی یا اس کی سختی کرنے کو پسند نہ کرتی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہارے انکار پر میں اسے انا کا مسئلہ بنا لوں گا اور تمہیں بھول جاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی۔ ہمارا نکاح اسی تاریخ پر ہوگا جس دن گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس کے بلبوتے پر تم یہ سب کر رہی ہو، دھمکی دینے والے انداز سے ایس ایس پی شاہد مظفر نے کہا تو وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی اور انتہائی نفرت بھرے لہجے سے کہنے لگی، تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری ہر بات ماننا مجھ پر فرض ہے؟ جو تم حکم کرو گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم میں واقعی دم ہے تو اس روز مجھ سے نکاح کر کے دکھانا جس کا ابھی تم مجھ سے کہہ رہے ہو۔ میں بھی تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اسی کے انداز میں بات کرتے ہوئے وہ اسے دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی، شدید غصے میں تھی، اسی لیے ایس ایس پی شاہد مظفر نے اس کے ساتھ مزید کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ اپنے پیرنٹس کے کمرے میں آئی تو مصطفیٰ کیانی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ تو چہرے سے ہی بہت کمزور اور بیمار دکھائی دے رہے تھے۔ اینا بیگم نے بھی اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ اس سب کی ذمہ دار تو وہی تھی۔ رات دیر تک ایس ایس پی شاہد مظفر اپنے چچا مصطفیٰ کیانی کے پاس بیٹھا رہا اور ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد نازش نے ایک بار پھر مصطفیٰ کیانی سے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بابا، لیکن مجھے آپ کے بھتیجے میں کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے آپ ناراض ہوئے بغیر اس رشتے کو ختم کر دیں۔ مصطفیٰ کیانی نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اینا بیگم کو خطرہ تھا کہ ان کی صحت دوبارہ خراب نہ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے نازش کو کمرے سے باہر جانے کا کہا اور غصے سے کہا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تمہارا نکاح ایس ایس پی شاہد مظفر کے ساتھ ہی ہوگا،
کیونکہ اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے اور سب خاندان والے یہی چاہتے ہیں. تم بھی اس بات کو سمجھ لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اینا بیگم کی بات سن کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی. مصطفیٰ کیانی کی صحت کچھ بہتر تھی، اس لیے دونوں گھرانوں میں نکاح کی تیاریاں شروع کی جا چکی تھیں. نازش تو کسی کام میں کوئی دلچسپی نہ لیتی. اینا بیگم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ یونیورسٹی چلی جاتی تھی. اینا بیگم چاہتی تھی کہ نازش ان کے ساتھ مل کر تمام معاملات کو دیکھے، لیکن نازش نے تو کسی بھی معاملے میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی. مصطفیٰ کیانی اور اینا بیگم اس بات پر خوش تھے کہ وہ خاموش ہے اور نکاح کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے. جمعے کا مبارک دن نکاح کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. اس سے پچھلی رات ہی اپنے پلان کے مطابق جب مصطفیٰ کیانی اور اینا بیگم سو گئے تو اپنا ضروری سامان کے ساتھ آدھی رات کو وہ گھر سے باہر نکلی. گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنے کلاس فیلو اور ہمراز دوست کاشف کو کال کر دی تھی. آدھی رات کا وقت اسٹریٹ بلب کی روشنی کی وجہ سے گلی میں زیادہ اندھیرا نہ تھا. اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل کر نازش ادھر ادھر دیکھنے لگی. گلی کے کونے میں کھڑا ایس ایس پی شاہد مظفر کا جاسوس نازش کو رات کے اس پہر گھر سے باہر دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا اور جلدی سے ایس ایس پی مظفر کو میسج کر دیا. میسج ملتے ہی وہ بستر سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا. اس وقت شدید جلدی میں دکھائی دے رہا تھا. گاڑی میں بیٹھ کر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار اس طرف جا رہا تھا جس طرف اس کا خاص بندہ اسے گائیڈ کر رہا تھا. کاشف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی وہ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر جا رہے تھے. اچانک ہی ایک ویران جگہ پر کاشف کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ کر رک گئی. نہ چاہتے ہوئے بھی کاشف کو اپنی گاڑی روکنا پڑی. ایس ایس پی شاہد مظفر کو ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہوئے دیکھ کر کاشف کے تو ہوش اڑ گئے تھے. نازش بھی آنکھیں پھاڑے بے یقین نگاہوں سے ایس ایس پی شاہد مظفر کو دیکھ رہی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کے سامنے آ جائے گا. جارحانہ انداز سے وہ آگے بڑھ رہا تھا اور پھر نازش کو انتہائی غصے سے گاڑی سے باہر نکالا. کچھ ہی دیر میں پولیس موبائل بھی پہنچ آئی تھی اور اب کاشف معافیا مانگتے ہوئے پولیس موبائل میں جا رہا تھا کیونکہ چند کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا تھا. نازش کو خبر نہ تھی کہ وہ اسے کس طرف لے جا رہا ہے. ہوش تو تب آیا جب گاڑی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی. اس کے ہارن بجانے پر چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا. وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے. نازش بالکل خاموش تھی اور سر جھکائے بیٹھی تھی. راستے میں بھی شاہد نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی. وہ اس وقت شدید غصے میں تھا. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نازش ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے. گاڑی کی آواز پر اینا بیگم کی آنکھ کھل گئی اور مصطفیٰ کیانی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے. خیر کی دعا مانگتے ہوئے دونوں کمروں سے باہر نکلے تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے. ایس ایس پی شاہد مظفر ان کی بیٹی نازش کا ہاتھ پکڑے اسے لے کر آ رہا تھا. انہیں سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی. ان کے قریب لا کر شاہد نے ایک جھٹکے سے نازش کا ہاتھ چھوڑا اور شعلہ بار نگاہوں سے مصطفیٰ کیانی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آج کی اس رات کی سیاہی ہمیشہ کے لیے ہمارے چہروں پر مل دی جاتی اور ہمارے خاندان کے لیے رسوائی ہمیشہ ایک تمغے کی طرح سجی رہتی. آج کی رات آپ صرف اسے سنبھال کر رکھ لیں. اس کے بعد یہ زحمت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہ بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس آ گیا. اپنے کمرے میں بھی آ کر وہ بہت بے چین اور بے قرار تھا. اسے نازش سے بہت محبت تھی. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نازش اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے گی بھی، لیکن وہ تو کسی اور کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی. یہ سوچ ہی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. صبح ہوتے ہی نکاح کی تیاریاں شروع کی جا چکی تھی اور وہ سب کچھ انتہائی بے بسی سے دیکھ رہی تھی. شام سے کچھ پہلے ہی ایس ایس پی شاہد مظفر اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گیا. نکاح خواہ کے آنے کے بعد نکاح شروع کیا گیا. وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن اب اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مزید کوئی غلطی کر سکے. اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیے. وہ سر جھکائے بیٹھی رہی. ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی. ہوش تو اس وقت آیا جب رخصتی کا شور اٹھا. وہ تو صرف نکاح سمجھ رہی تھی لیکن یہاں پر تو رخصتی بھی ہو رہی تھی. انتہائی بے بس نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے رخ پھیر لیا، جس کا مطلب تھا کہ نازش کی کوئی نہیں سننے والا. سب کچھ تو ایس ایس پی شاہد مظفر کی مرضی سے ہو رہا تھا. وہ ہر موقع پر اس سے ہار گئی تھی. اس وقت تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی جب خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں اس کو پہنچا دیا گیا. تب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ تو پہلے ہی پلان کیا جا چکا تھا، صرف وہی بے خبر تھی. ایس ایس پی شاہد مظفر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ لباس تبدیل کیے بیڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی. اس کے آنے کی آہٹ پر بھی نازش نے کوئی حرکت نہ کی. وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. کچھ دیر تک تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی
لیکن مسلسل شاہد کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ SSP مظفر کا سنجیدہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ تمہیں تمہارے ہارنے کی مبارکباد دوں یا اپنی جیت کی خوشی میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس کی طنزیہ گفتگو پر نازش نے سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس کی طرف سے جواب کا منتظر رہا، لیکن خاموشی پر کندھے اچکاتے ہوئے جیب سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نازش حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نازک سی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے SSP شاہد مظفر نے انتہائی جذباتی اور بوجھل لہجے سے کہا، میری محبت اپنے دل میں چھپا کر کیوں رکھی تھی؟ کیوں مجھ سے لڑتی رہتی تھی؟ اگر تو وہ لڑکا کاشف منہ نہ کھولتا تو مجھے کبھی بھی تمہارے جذبات کے بارے میں علم نہ ہوتا۔ ہر وقت بلی کی طرح پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑی رہتی تھی اور دل میں تمہاری محبت کے لڈو پھوٹا کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کاشف نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے۔ تمہیں صرف اس بات سے مسئلہ تھا کہ میں تم پر روک ٹوک کرتا ہوں، ہر بات پر تمہیں منع کرتا ہوں، تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو یہ سب کچھ ایسے نہ ہوتا، بلکہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوتا۔ لیکن جہاں مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ میں ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت برسر روزگار نوجوان ہوں، وہاں پر میری ایک برائی بھی قبول کر لو۔ ہاتھ سینے پر رکھ کر اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ اس خیال سے پریشان تھی کہ نہ جانے اس کی غلطی پر کیا سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ صرف SSP شاہد مظفر کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دوست کاشف کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی، کیونکہ کاشف کی بہن بھی ان کے ساتھ پڑھتی تھی۔ نازش اور کاشف کی بہن دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ اگلے روز کی صبح بہت روشن اور چمکدار تھی، کیونکہ ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گئے تھے اور ان کے درمیان میں انا کی سب دیواریں ختم ہو گئی تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر سب گھر والے بہت خوش تھے۔